السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں سے کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ اس کے دروازے پر اس خیال سے بیٹھ گئے کہ آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا۔ اسی اثناء سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ ذرا رکیے، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کے لیے بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ خیر، وہ بھی اندر جا کر کنویں کی منڈیر پر پنڈلیاں کھول کر بیٹھ گئے۔ اب کنویں کی منڈیر پر جگہ نہیں تھی کہ اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ نے ان کے لیے بھی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی سنا دو، نیز ایک آزمائش کی خبر دو جو انہیں پہنچے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو اچانک احد پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد سکون کر۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں مار کر یہ بات فرمائی کہ تجھ پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق رضی اللہ عنہ اور دو شہید رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہیں۔ خلاصے میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل الخلق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی پیش گوئی فرمائی جو پوری ہوئی۔ پہاڑ جامد چیز ہے اور جمادات عقل و شعور سے تہی دامن ہوتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو جمادات میں بھی عقل و شعور اور حرکت وغیرہ کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس بات کو بلا تاویل تسلیم کرنا ضروری ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق شہادت کے ساتھ مصائب و آلام کی، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف شہادت کی پیش گوئی فرمائی، اور فی الواقع بینہ یہ پوری ہوئی، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، طعن و تشنیع کا شکار ہوئے۔ مصر و عراق کے لوگوں نے جہالت اور سازش کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور کئی روز کے محاصرے کے بعد نہایت بے دردی سے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فتنوں کے ظہور میں ایک چنگاری ثابت ہوئی، جس نے بلا تاخیر مسلمانوں کے باہمی کشت و خون کی ایک بہت بڑی آگ روشن کر دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب اغفر لی، اللہم اجرنی من النار۔